یا اللہ دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور دکھوں کو باتوں سے نہیں دعاؤں سے ہلکا کرو۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ عشق نبی جس کے سینے میں ہے، وہ کہیں بھی ہو مدینے میں ہے۔ ایک مسجد کے دروازے پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، اللہ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ سب دلوں کا حال جانتا ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو طریقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں۔ خدا نے چاہا تو ضرور ملیں گے، اس جہاں نہیں تو اگلے جہاں صحیح۔ تیرے سجدوں میں سر رکھ کے میں اپنے غموں سے جیت جاتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جھوٹ چہرے کو سیاہ کرتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ زندگی سفر ہے اللہ سے اللہ تک کا، وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔